ویلکم بیک ناظرین. اچھا منیر صاحب, اشرف سونا صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ آج کی لیڈرشپ جو ہے وہ جینون نہیں ہے. وہی بات ہے کہ میاں صاحب بھی جو ہے مشرف صاحب ضیاء الحق صاحب کے دور کی وہ ڈرافٹ بھی ہیں اور گرو بھی کیا انہوں نے, اور آج چونکہ ان کو ادراک ہی نہیں عوامی مسائل کا, ان کی تمام پالیٹکس کی جو اسینس ہے وہ اس سے اٹھتی ہے, تو اس لیے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کو بھی ذکر کیا, انہوں نے کہا میں ان کو لیڈر ہی کسی کو نہیں مانتا, کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے. کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ میاں محمد نواز شریف کا جو سٹانس تھا جب چیف جسٹس جس وقت جو ہے وہ ان کو اتارا گیا, اور یہ ایک بڑی ناانصافی تھی, اس میں انہوں نے جو ہے بہت بڑا سٹانس لیا اور ایک اصول پسند سیاست جو ہے اس کی مثال قائم کی, اور انہوں نے اس کے لیے جو ہے جو جس طرح سے سٹانس لیا اور عوام نے بھی ساتھ دیا, تو وہ ایک روشن مثال ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو کتنا پسند کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے جیسے سوال کیا تھا, ایک ڈکٹیٹر کا بھی ساتھ دیا تھا ضیاء الحق کے دور میں, انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا, جب ان کے بیٹے کو اپنی کیبنٹ میں بھی رکھا تھا. جو پاس میں ماضی میں جو باتیں ہوئی اس کا میرا خیال ہے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے میڈیا میں آ کے اس کی معافی بھی مانگی تھی, اور وی آر آل ہیومن بینگز, غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں, ان سے بھی اگر اس قسم کی کوئی ایسی بات ہوئی تو انہوں نے اس کا میڈیا پہ آ کے اس چیز کی تلافی کی تھی. سو آئی تھنک ہمیں اس سے آگے موو آن کرنا چاہیے. ہمارا جو اس وقت مین مسئلہ ہے وہ ہے کہ پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے, ہمیں پاکستان کو اس پوزیشن سے نکالنا ہے, اس کریٹیکل سٹیج سے نکال کے ہمیں بھی ایک ترقی پسند ممالک کی لائن میں جانا ہے, اور وی وانٹ کہ ہمارے بچوں کے لیے اچھا فیوچر ہو, ہماری عوام کے لیے. صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے قیادت کی ضرورت ہے, تو وہ قیادت آج کے ہے ہی نہیں. اس کے لیے قیادت کی جس قیادت کی ضرورت ہے وہ قیادت تھی جو قائد اعظم کا جذبہ تھا, یا جو نواب شاہ نواز ممدوٹ کا جذبہ تھا. بالکل. تو میں یہ ان تمام لوگوں کا تاریخی وہ دیکھتے ہوئے کہ ان کا کتنا کنٹریبیوشن رہا تھا, ان لوگوں کو اپنی ذات سے, اپنی پراپرٹی سے, یا اپنے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس کا انٹرسٹ نہیں تھا. آج کے تمام حکمران جو ہیں وہ ان کے انٹرسٹ اور ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک حقیقت ہے جو کہ ہم سب یہاں پہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر تمام حکمران, جیسے کہ اس وقت ایک جوائنٹ حکومت چل رہی ہے, اگر تمام جو اس وقت لیڈنگ حکمران ہیں وہ پاکستان کی فلاح کے بارے میں سوچیں اور پاکستان کے عوام کے بارے میں مجھے آپ یہ بتائیں, اور اپنے ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں. مسلم لیگ کی آپ نے بات کی, سر شاہ نواز ممدوٹ 23 مارچ کا جلسہ جو لاہور میں 1940 کا, انہوں نے مین ہوسٹ تھے, اس کے اندر وہ آپ کی فیملی کا ایک رول تھا. آج وہ مسلم لیگ کہاں کھڑی ہے؟ کیا وہ فوجیوں آمروں کی باندی نہیں بن گئی؟ یہ مختلف گروپس ہمیں نظر آتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. وہی مسلم لیگ جو کہ ایک تحریک بن کے جس نے ایک پاکستان حاصل کیا, آج وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے, اور آمروں کے گھروں کے جو ہے وہ چکر لگاتی رہتی ہے. بالکل. یہ چیز دیکھ کے ہمیں بھی بے حد افسوس ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ میں نے جب مسلم لیگ جوائن کی تھی تو میرا ایک جذبہ اور ایک ولولہ تھا کہ مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور عوام کے لیے کچھ کرنا ہے, اور ان لیگیسیز کو آگے لے کے جانا ہے جو میرے ان لاس کے بڑوں نے, تمام لوگوں نے وہاں پہ. مگر جب میں نے مسلم لیگ جوائن کی اور میں نے دیکھا, میں نے واضح طور پر پہلے کاف لیگ میں بھی تھی. جی ہاں, میں پہلے کاف لیگ میں تھی. کاف لیگ میں میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ کس طرح سے دیٹ واز فرسٹ ٹائم وین آئی کیم انٹو پالیٹکس, اور میں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہی سٹارٹ لیا. لیکن یہ کہ مجھے یہ مشرف صاحب کے پلیٹ فارم سے سٹارٹ لیا آپ نے؟ مشرف صاحب کا پلیٹ فارم نہیں تھا, میں نے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے پلیٹ فارم سے سٹارٹ لیا, کیونکہ اس وقت وہی کہتے تھے نا کہ ہم 10 دفعہ وردی میں بھی میں کرنا پڑا. مسلم لیگ تھی اس وقت, نون لیگ کے لیڈرز جو تھے وہ باہر تھے اس وقت, ان کا ایک بہت اچھا وہ جو تھا ویمن امپاورمنٹ کا ایک مسلم لیگ میں بہت زیادہ تھا, تو اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہوئے میں نے ان کے ساتھ سٹارٹ لیا مسلم لیگ کا. لیکن جب میں رہی پارٹی میں نے دیکھا جس قسم کا وہ رہا, تو کچھ میرے جذبات اور میرے خیالات بہت مختلف تھے, تو میں نے کچھ وقت کے بعد میں نے اسے علیحدگی اختیار کر لی. اچھا, میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. آپ نے ان کی باتیں بھی سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں مسلم لیگ کا, ان کے بھی ریلیشن ہم دیکھتے ہیں. جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی اور جیسے پاکستان کی تشکیل ہوئی, وہ تو نہ تو کسی فوجی نے پاکستان لے کے دیا, عوام کی ایک موو چلی, وہ ایک صحیح رہنما تھا جو آج یہ کہتے ہیں کہ لیک کر رہا ہے. قائد اعظم موجود تھے اور پاکستان وجود میں آیا, لیکن اسی کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سیاسی وارث تھی مادر ملت جو تھی فاطمہ جناح, ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا یہاں کے ایک فوجی عامر نے, ہماری سیاست نے وہاں رخ لیا. ان کی وہ جو مسلم لیگ تھی, جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی, جو میں نے ان سے بھی پہلے سوال کیا, وہ ٹکڑوں میں بٹی اور انہی فوجی رہنماؤں کے بوٹوں میں بیٹھ گئی جا کے, اور اسی سے پھر اس نے طاقت لی. آج جتنی بٹی ہوئی مسلم لیگ ہے, آپ کسی ایک لیڈر کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی مشرف صاحب سے تعلقات بنا کے مضبوط ہوا ہے تو کوئی ضیاء الحق سے بنا کے ہوا ہے, اور کچھ ابھی میں کہوں گا ایوب کے دور کی باتیں کروں گا. کیوں یہ اتنا یعنی اتنی زیادہ تبدیلی کیوں ہے, اتنی یعنی جو ڈفرنس ہے یہ کیوں پیدا ہوا؟
میں نے تو آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ اس کی وجہ یونینسٹ پارٹی تھی، ذمہ داروں کی پارٹی تھی، جاگیرداروں کی پارٹی تھی، جو کہ مسلم لیگ میں آ کر انہوں نے عوام کو بہت دور کر دیا پارٹی سے، اور پارٹی کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسی لیے جب آزادی ملی تو بھارت نے فوری طور پر اپنے ہاں ذمہ داری ابولیشن کر دیا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ جاگیردار قابض تھے، اور آج بھی آپ اتنا کہتے ہیں کہ ٹیکس لگاؤ، انکم ٹیکس ذمہ داری پہ بھی جو ان کا انکم ہے اس پہ لگاؤ، لیکن ہمت نہیں ہے کسی کی، کیونکہ 80-85% ہمارے اسمبلیوں میں یہی خانوادے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا تو جواب میں پہلے آپ کو دے چکی ہوں، لیکن میں کچھ اور بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی نے ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں کہا کہ 10 سال تک تو ان کو یاد نہیں آیا کہ آمریت کیا چیز ہوتی ہے اور جمہوریت، شاید پتہ نہیں تھا انہیں، وہ اس وقت تک سیکھ رہے تھے کہ آمریت اور وہ کیا ہے۔ انہوں نے جب ایوب خان کو کمزور محسوس کیا، وہ بیمار ہوئے اور وہ سن 65 کی جنگ بھی آ گئی، یہ سب کچھ ہو گیا، تب انہیں یاد آیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے کیا جو بھی کیا، پیپلز پارٹی بن گئی۔ سزا بھی انہوں نے نہیں سنیے، وہ اس سے بھی پہلے کی بات، میں ایک بات جو آپ لوگ سب بھول جاتے ہیں کہ جب بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنا لی، ایوب خان چلے گئے، یحییٰ خان آ گئے، یحییٰ خان کے رجیم جو کہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھا، وہ وائس پریزیڈنٹ بن گئے، اور اسی حیثیت سے وہ چین بھی گئے، اور اسی حیثیت سے وہ بعد میں امریکہ، دو آمروں کے ساتھ، اچھا جی ہاں، اور آج تک کسی نے بھی، انہوں نے تو 5 سال 5.5 سال حکمرانی کی، لیکن انہوں نے بھی ذمہ داری ابولیشن نہیں کیا، اور اس ملک کو سب سے زیادہ اکنامیکلی نقصان جو پہنچایا، غریب کی بات کرنے سے غریب کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دینے سے نہیں روٹی کپڑا مکان لوگوں کو مل جاتا۔ اس وقت بھی لوگ شور مچاتے تھے کہ روٹی کی جگہ ہمیں مطلب ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور کپڑے کی جگہ کفن مل رہا ہے، اور اس طرح کے نعرے اس وقت بھی لگتے تھے ان کی زندگی میں۔ تو جو ہوا ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ایک لیڈر کے ساتھ وہ کچھ ہوتا، لیکن یہ ان کی وجوہات تھیں کہ جو انہوں نے عوام کا نعرہ لے کے ایک منافقانہ کام کیا کہ نام عوام کا لیا، کہا نعرہ لگایا لیکن عملاً کام نہیں کیا۔ الفاظ واپس لے لوں، چلیے منافق کا لفظ میں واپس لے لیتی ہوں، انہوں نے عوام کو بے وقوف بنایا، میں یوں کہہ دیتی ہوں۔ تو مطلب دیکھیے نا، جو بات ہے وہ تو کہنی پڑے گی، مجھے بات پوری کر لینے دیجیے، آپ ضرور جواب دیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کے جواب دینے پہ۔ تو جو انہوں نے کیا